ہاں اس کراؤڈ کا ایک مسئلہ اور ہوگا، رونا کیوں، ماتم کیوں، اسپیچ 1 گھنٹے کی، اس کے بعد آدھا گھنٹہ ماتم، تو کیوں نہ کریں کہ اسپیچ کو 90 منٹ کی کر کے 2 منٹ ماتم کر دیں، یہ سارے پرابلم شروع ہو جائیں۔ اور ایک صاحب پھر بیٹھیں گے باقاعدہ کمپیوٹر لے کر، ہماری قوم عزاداری پہ کتنا خرچ کرتی ہے ہر سال، اور اگر یہ عزاداری پہ خرچ نہ ہو تو کتنے ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں، کتنے آرفینیج بنائے جا سکتے ہیں، کتنے ویلفیئر کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ وہ تو بہرحال ہماری کمیونٹی میں ایلیمنٹ موجود ہے نا۔ ابھی عزاداری صحیح معنوں میں کل سے شروع ہونے دیجیے اور ان کے سوالات شروع ہو جائیں گے۔ کچھ کو پوری عزاداری پر اعتراض ہے، کچھ کو عزاداری پہ ہونے والے خرچے پہ اعتراض ہے۔ لیکن وہ لوگ ہوں یا جن کا میں آج کی مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں، اب ذرا دیکھیے کہ اسلام نے کیش کو ڈسکریج کیا تھا اور کہا تھا غریب کو آٹا ہی دینا، غریب کو گوشت ہی دینا، غریب کے گھر میں کھانا ہی جانا۔ اللہ کرے کہ وہ عذاب نہ آنے پائے جو اللہ کبھی دے دیتا ہے جب دنیا کی یہ حالت ہو جو آج کل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی سونا لے کے گھر سے نکلا، جوان بیٹی کو لے کے گھر سے نکلا، ڈالر اور پاؤنڈ کی بوریاں لے کے گھر سے نکلا، اور روٹی نہیں مل رہی، روٹی نہیں مل رہی ہے، روٹی نہیں مل رہی۔ میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ کس سے ہے؟ سب سے نہیں ہے۔ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی، اپنی امت والوں سے وعدہ۔ آج پتا چل رہا کہ ڈالر کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آٹے کی ویلیو، پاؤنڈ کی وہ ویلیو نہیں ہے کہ جو باقاعدہ بکرے کی ویلیو ہے، گوشت کی ویلیو۔ آج ہمیں پتا چل رہا کہ کرنسی نوٹ کس طریقے سے ایک دھوکہ اور فراڈ تھا۔ پیپر کرنسی کو دنیا میں آئے ہوئے عرصہ کتنا گزرا؟ ہارڈلی 100 سال۔ اور زکوٰۃ جو اسلام کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے، فوڈ اسٹیپل بھی ہونا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ذرا سا 20 سال اور دنیا کو آگے جانے دیں، اتنا یہ فریش مسئلہ آپ کو لگے گا کہ پھر آپ کی عقل بھی کہے گی کہ ہاں نوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو خالی ایک کاغذ ہے۔ اصل اہمیت آٹے کی، اصل اہمیت روٹی کی، اصل اہمیت گوشت کی ہے کہ عزاداری پہ کیا جانے والا خرچہ بیکار نہیں ہوتا۔ لیکن آج جو میں بات کہہ کے اپنی مجلس اینڈ پہ لا رہا ہوں وہ یہ کہ کریڈٹ کرنچ کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا، اپنے بجٹ کو چینج کیا، بہت ساری ان نیسیسری آئٹمز کو نکال کے پھینک دیا۔ اس سال 90% دنیا کے ممالک میں آفٹر کرسمس سیل اس انداز کی نہ ہو سکی جیسی پہلے ہوتی۔ یا تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، یا ایکسپینڈنگ پاور نہیں، یا اتنے زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ پیسہ ہے مگر خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ جو کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی، کامن سینس دی، اسے استعمال کریں، مگر ایک بات کا خیال کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ ڈیٹیکشن کریں اپنے بجٹ میں، عزاداری کے اندر 1 پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے ہم لوگ عزاداری کو ہی کٹ کرتے ہیں، یہ بھئی ہر سال گھر میں ایک مجلس ہوتی ہے، اس سال نہیں کریں گے، ہر سال ہم اتنا ڈونیشن دیتے ہیں، اس سال آدھا کر دیں گے، ہر سال عزاداری کے تبرک میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، اس سال نہیں کریں گے۔ اور پھر شیطان ہمیں انکریج کرنے کے لیے ایسے ایکسکیوز بنا کے پیش کر دیتا، بھئی یہ پیٹ بھروں کو کھلانے سے کیا فائدہ، ہر ایک اپنے گھر سے کھایا پیا، کھلانا کسی غریب کو کھلاؤ، اور غریب کو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسیں بند کرو، افریقہ میں بھیجوا دو، انڈیا میں بھیجوا دو، پاکستان میں بھیجوا دو، عزاداری کے نام پر کہ جی عزاداری کا کیا فائدہ ہے، بھی تو ایک لیکچر سنا دو، یہ تبرک کا کیا فائدہ، یہ نیاز کا کیا فائدہ، یہ اتنی بڑی مجلس کرنے کا کیا فائدہ، وہاں کے یتیموں کو بھیجواؤ۔ انڈین اور پاکستانی پورے بیگرز کی نیشن نہیں ہے، اور ایسی ہم کو جھوٹی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ واپس آئیے عزاداری پر، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس وقت اپنے بجٹ کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کی کمی اسی عزاداری پر ہو۔ بہت ہی شارٹ میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں، کل اس کی ڈیٹیل آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا، اب اس کو سمجھا رہا ہوں
کہ میں آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو سلوشن دینا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا۔ وہ وقت نہ آنے پائے کہ آپ کو اپنے گھر کی عزت بیچنا پڑے ایک وقت کی روٹی کے لیے، وہ وقت نہ آنے پائے کہ آدمی ڈالر اور پاؤنڈ کی بوریاں لے کے گھوم رہا۔ اور میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا جب عراق نے کویت پہ انویژن کیا تھا۔ دیکھیے وہ اسمال اسکیل کی بات تھی، میں نے مجلسوں میں پڑھا تھا، یہی ویسٹ میں لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، مولانا یہ جا کے آپ مڈل ایسٹ میں پڑھیے، ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب کویت پہ جس وقت انویژن ہوا تھا، جسٹ آفٹر عاشورہ، میں دبئی میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، کویت کے جب بلینر بھاگے تھے، کویتی دینار کی بوریاں ان کے پاس تھی، اور ایک پیپسی کا کین کو ان کو بیچنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اس وقت یہی لگ رہا تھا اب کویت گیا اور کویتی دینار ختم ہو گئے، اب عراق آ گیا، اب کویت دوبارہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو پیپر کی بھی ویلیو تھے لیکن ان کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اب بلینر، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بہت اسمال اسکیل میں تھا۔ میں نے لندن میں آ کے مجلس میں پڑھا تھا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہا ہوں کویتی دینار کتنا اسٹرانگ ہے۔ آپ کے 2 پاؤنڈ شاید 1 دینار کے برابر ہوں گے کویتی دینار، پاؤنڈ بھی بڑی اسٹرانگ کرنسی، کویتی دینار سے ڈبل، اور ایک کین پانی کی ایک بوٹل کوئی ان کو نہیں بیچ رہا، کہہ رہے ہاں بھیک میں لے جاؤ، ایز اے چیریٹی لے جاؤ، لیکن یہ دینار ایکسپٹ کر کے ہم نہیں دیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بلینر 1 منٹ کے اندر 0 پہ آ گیا۔ ارے مولانا یہ انڈیا میں ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں پہ فراڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ بینک ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کا لالچ دے کے لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ ہم بہت ہوشیار، ہم بہت عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا سمجھدار بنایا، ہم بہت بات کی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں۔ اسمال اسکیل کی مثال تھی، اور آج واقعاً یہ حالت ہے۔ میں ابھی حج سے پہلے لاس اینجلس میں تھا، ساری دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیا لوگوں کی حالت ہو چکی ہے اگر ابھی بھی نہ سنبھلیں۔ اب مجھے دوسروں سے اس وقت تعلق نہیں، اگرچہ دوسروں کا پرابلم بھی مجھے سالو کرنا، لیکن اپنے مومنین سے، کہ اپنے مومنین کو ڈپریس نہیں کرنا، مگر اس کا کوئی سلوشن ہے؟ ایک تو سلوشن وہی ہوتا کہ اپنے مال کے سارے مانیٹری واجبات ادا کر، روزی کے لیے جو دعائیں اور طریقے ہیں وہ بتائیے، مگر سب سے بڑا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاداری پہ جتنا خرچ کرے یہ آپ کے مال، جان اور عزت کے لیے سب سے بڑا پروٹیکشن بنے گا۔ اسلام کبھی بھی قرضہ لینے کا قائل نہیں۔ آپ کی ساری دنیا کریڈٹ پہ آ گئی، ہم انڈیا پاکستان کے لوگ بچے تھے، ہم کو بھی کریڈٹ کا چسکا دلوایا جا رہا، ہمیں بھی کریڈٹ کے راستے پہ لایا جا رہا، اور آج جو ٹپس دی جاتی ہیں اس ریسیشن سے بچنے کی، یہ وہی تو ہے جو ہمیشہ سے اسلام کہتا قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر 2 ایسے موقع ہیں جہاں اسلام ریکمینڈ کرتا ہے قرضہ لو اور یہ کام کرو۔ نمبر 1 بقرعید کی قربانی، سلاٹرنگ آف اینیمل، وہ قرضہ لو اور لیکن یہ قربانی کرو اس کے بینیفٹ کی وجہ سے۔ اور نمبر 2 عزاداری، قرضہ لو اور عزاداری میں خرچ کرو اس لیے کہ اس کے بینیفٹ اتنے ملنے والے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر مسجدیں ہوں، امام باڑے ہوں، آرگنائزیشن ہو، جماعت ہوں یا انڈیویجول، ہر آدمی سوچ رہا کہ اب چونکہ لوگ اتنا پیسہ دیں گے نہیں، ڈونیشن دیں گے نہیں، ذرا اس کو کٹ کرنا۔ کیا امام مظلوم کا کوئی نقصان ہو جائے گا اگر آپ عزاداری میں کمی کریں گے؟ کیا حسین ہمارے محتاج ہیں ہماری عزاداری کے؟ یہ چونکہ ہم اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ آج کی پہلی مجلس میں بتا دوں۔ اور اس وقت کی کرنٹ اکنامیکل سچویشن یہ ظہور امام کی سب سے بڑی نشانی، کیونکہ ظہور امام کے لیے خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام اس وقت آئیں گے جب دنیا کے سارے پولیٹیکل اور اکنامیکل سسٹم فیل ہو جائیں گے، اور ہر آدمی کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل، ہمارے پرابلم سالو نہیں کی، یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل، ہمارے پرابلم سالو نہیں کیے، ہے اب کوئی ایسا نیا سسٹم جو ہمارے پرابلم کو سالو کرے۔ دنیا بالکل اس سٹیج پہ پہنچ گئی کہ سارے اکنامیکل سسٹم آزما لیے،
شروع میں بڑا اچھا لگا، کمیونزم، پھر سوشلزم، پھر کیپٹلزم، شروع میں بڑا اچھا لگا، بعد میں ایسا گلے کا پھندا لگا کہ سوسائڈ کرنا پڑ رہی ہے لوگوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ غریب آدمی سوسائڈ نہیں کر رہا، اس کے لیے کل اور آج برابر ہے. یہ سوسائڈ ملینر کو کرنا پڑ رہی ہے، یہ بلینر کو کرنا پڑ رہی ہے. جہاں سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے اور خود ہر آدمی کہے گا اب کیا سولوشن ہے، تب زمانے کا امام آئے گا کہ یہ ہے سولوشن. یعنی میں اپنے بہت ہی آسان ایک جملے میں بات کر کے آج کی بات ختم کروں، پھر 2-3 ایسے آج ٹاپک میں نے شروع کر دیے ہیں جسے کمپلیٹ ہوتے ہوتے 2-3 دن لگیں گے. لیکن ایک آخری بات، امام جب آئیں گے تو دنیا پر امپوز نہیں ہوں گے، بلکہ ہر آدمی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا، ہر آدمی ویٹ کر رہا ہوگا کسی ایسے آدمی کا جو نیا سسٹم لے کے آئے. ایک ہوتا ہے اللہ بائی فورس ان کو امپوز کرے، وہ بھی امام کے پاس طاقت، مگر نہیں، وہ صورتحال نہیں ہوگی. لوگ خود والنٹیئری پر ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہے کوئی ہمارے پرابلم کو سالو کرنے والا. تو یہ جو ظہور ہے امام. اچھا اب اس میں ایک آخری بات، میں نے کیا کہا کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ بھی ظہور امام کی ایک نشانی ہے. وہ کیا کہ یہ اکنامیکل سچویشن اور ورس ہوگی، اور ریزن یہ بتایا کہ دنیا ایسی جنگوں میں اپنے آپ کو انوالو کرے گی، وار، جس کے نتیجے میں اکنامیکل سچویشن اور ورس ہوگی. فرسٹ ورلڈ وار کا ریزلٹ وہ گریٹ ریسیشن تھا جو 30s میں دنیا نے دیکھا، اور اگر ابھی تک اسی طرح حالت چلتی رہی تو ایسا ریسیشن آنے والے کہ جو 14 سال کی ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی نے بددعا دی تھی، دوسرے نبی نے دعا دی، تب جا کے اللہ نے عذاب قوم سے ہٹایا. اس سے بری حالت آ جائے گی. لیکن امت رسول والوں کے لیے نہیں، کیونکہ ان پر اللہ کی ایک خاص رحمت ہے. مگر یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ آئے گی ذکر حسین سے. یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ رحمت آئے گی ان ہاتھوں سے جو ماتم کے لیے سینوں پہ پڑتے ہیں. یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ رحمت آئے گی ان آنسوؤں سے جو آپ کے رومال میں جمع ہوگا، فاطمہ زہرا کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے. اور اصل میں تو یہ آپ کے رومال میں جمع نہیں ہو رہے، یہ رومال زہرا میں جمع ہو رہے. وہ پولیٹیکل سچویشن ہے دنیا کی کہ اتنا بڑا اکنامیکل پرابلم کتنا ایام ازا کے قریب آیا، تاکہ ابھی رحمت خدا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. دیکھیے ابھی یہ ورس نہیں ہوا، ابھی یہ سٹارٹ ہوا، اور جیسے ہی سٹارٹ ہوا اللہ نے اپنی رحمت نازل کرنے والا مہینہ آپ کو بھیج دیا. یہاں تم ابھی بچ سکتے ہو، تم اپنے اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. شے کہ ان آنسوؤں کی قیمت کو پہچانو. جو آنسو اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ رومال فاطمہ میں جمع ہوتے. اس سے زیادہ دنیا میں کسی چیز کی قیمت نہیں، مگر آنسو رومال زہرا میں آئے. ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑا آنر ہے، مگر اس سے بڑا آنر وہ ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اپنے جوتے اتارے، آنسو رومال میں جمع ہو، یہی ہمارے لیے کتنا بڑا آنر. ایک گناہگار اور غیر معصوم کے آنسو حدیث قصہ کا مرکز بننے والی صاحب طہارت فاطمہ کے رومال میں. مگر اللہ یہ بھی ہمارا اسٹیٹس اتنا ہائی ہونے والا کہ جہاں ہم نے اپنے جوتے اتارے وہاں کوئی دکھیاری بیوی آ کے بیٹھتی ہے اور اپنے بال کھول کے فریاد کرتی ہے، خدا بندہ یہ میرے لال کا ماتم کرنے والے اتنی دور سے چل کے میرے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں، میں رسول کی بیٹی اور حسین کی ماں زہرا ان کے حق میں دعا کرتی ہوں. ہمارے حق میں زہرا دعا کرے، ہمیں زہرا آ کے اپنی دعا کے ذریعے پروٹیکشن دے، کیونکہ زہرا یاد رکھیے کہ کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا پروٹیکٹر اللہ کے بعد فاطمہ زہرا. کوئی پروپیگنڈا، کوئی فتوا، ایون ہماری کمیونٹی میں سے اینٹی آزاداری کوئی کمپین کامیاب نہیں.
کیونکہ اس عزاداری کو بچانے والی زہرا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله